السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو امام علی رضا علیہ السلام کے فرامین عقیدہ توحید کے متعلق ہے، جس میں انہوں نے واضح فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ توحید اللہ کے بارے میں کس طرح کا ہونا چاہیے۔ محمد بن عروہ کہتے ہیں کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا، اللہ نے اشیاء کو قدرت سے بنایا یا بغیر قدرت کے بنایا؟ اس کے جواب میں امام عالی مقام نے فرمایا، یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اللہ نے اشیاء کو قدرت کے ذریعے سے خلق کیا، کیونکہ جب تم یہ کہو گے کہ اللہ نے اشیاء کو قدرت کے ذریعے سے خلق کیا ہے تو اس کا مفہوم یہ قرار پائے گا کہ تو نے اللہ کے علاوہ قدرت کو بھی تسلیم کیا ہے، اور تم نے قدرت کو تخلیق اشیاء کا اعلیٰ قرار دیا ہے، اور یہ شرک ہے۔ اور جب تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے قدرت کے بغیر اشیاء کو خلق کیا تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ تم دراصل یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے اپنے ذاتی اقتدار اور قدرت سے اشیاء کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نہ تو ضعیف ہے اور نہ ہی عاجز ہے اور نہ ہی اپنے ما سوا کا محتاج ہے۔ اللہ قادر لذات ہی ہے اور قدرت زائدہ کی وجہ سے قادر نہیں ہے۔ حسین بن بشار نے امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا، کیا اشیاء کی تخلیق سے پہلے اللہ کو تمام اشیاء کے آغاز و انجام کا علم تھا؟ اس کے جواب میں امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اشیاء کی تخلیق سے بھی پہلے ان کا عالم تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم تمہارے اعمال کو برابر لکھوا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل نار کے لیے فرمایا، اور اگر یہ پلٹا بھی دیے جائیں تو وہی کریں گے جس سے یہ روکے گئے ہیں، اور یہ سب جھوٹے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اگر انہیں دنیا میں لوٹنے کی اجازت بھی دے دی جائے تو بھی وہ منہیات کے مرتکب ہوں گے۔ علاوہ ازیں جب فرشتوں نے تخلیق آدم کے متعلق اعتراض کیا تھا کہ یہ زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے اور ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں تم اسے نہیں جانتے۔ اللہ کا علم اشیاء کی تخلیق سے پہلے ہے۔ ہمارا رب بلندی و عظمت کا مالک ہے اور وہ برکت والا ہے۔ اس نے اشیاء پیدا کیں جبکہ ان کا علم اس کے پاس پہلے سے موجود تھا، اور ہمارا رب ازل سے ہی جاننے والا اور سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے اپنی ایک دعا میں یوں فرمایا، پاک ہے وہ جس نے مخلوق کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اور جو کچھ اس نے پیدا کیا اسے اپنی حکمت سے مضبوط بنایا، اور اپنے علم کے مطابق ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا۔ پاک ہے وہ جو خیانت کرنے والی نگاہوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں انہیں جانتا ہے، اور کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ حسین بن خالد کا بیان ہے کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ ازل سے ہی علیم، قادر، حی، قدیم،
سمیع اور بصیر ہے۔ میں نے عرض کیا مولا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم کی وجہ سے عالم اور قدرت کی وجہ سے قادر اور حیات کی وجہ سے حی اور قدم کی وجہ سے قدیم اور قوت سماعت کی وجہ سے سمیع اور قوت بصارت کی وجہ سے بصیر رہا ہے۔ یہ سن کر امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اس نظریے کا قائل ہو اور اس بات کا اعتقاد رکھتا ہو تو اس نے اللہ کے ساتھ کئی معبود اور بنا ڈالے اور اس کا ہماری ولایت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اللہ ازل سے ہی علیم، قادر، حی، قدیم، سمیع اور بصیر لذات ہی رہا ہے، اور جو کچھ مشرکین اور تشبیہ دینے والے کہتے ہیں اللہ اس سے کہیں بلند و برتر ہے۔ صفوان بن یحییٰ نے امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا خالق اور مخلوق کے ارادے کا کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا مخلوق کا ارادہ کسی امر کے سر انجام دینے کے متعلق خیال کرنا ہوتا ہے اور اسی ارادے کے ثمر کے طور پر فعل واقع ہوتا ہے، جبکہ اللہ کا ارادہ کسی کام کو سر انجام دینا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کسی طرح کے سوچ و بچار کا محتاج نہیں ہے اور یہ صفات اس سے منفی ہے۔ اللہ کے ارادے سے مراد فعل ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کن کہتا ہے تو وہ چیز معرض وجود میں آ جاتی ہے، اور واضح رہے کہ کن کا اطلاق بھی لفظ اور زبان اور سوچ و بچار اور کیفیت کا محتاج نہیں ہوتا، اور جیسا کہ اللہ کسی کیفیت کا پابند نہیں ہے اسی طرح سے لفظ کن بھی کسی کیفیت کا پابند نہیں ہے۔ حسین بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا اللہ ان لوگوں کو تباہ کرے، انہوں نے حدیث کے پہلے حصے کو حذف کر دیا۔ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے دو انسانوں کی طرف سے ہوا جو ایک دوسرے کو سب و شتم گالیاں دے رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو ان میں سے ایک شخص دوسرے کو کہہ رہا تھا خدا تیرے چہرے کو رسوا کرے، اور جس کا چہرہ تیرے جیسا ہو خدا اسے بھی رسوا کرے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا بندہ خدا اپنے بھائی کے لیے یہ الفاظ مت کہو، کیونکہ اللہ نے آدم کو اس کی صورت پر پیدا کیا۔ محمد بن عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے اس آیت کا مفہوم دریافت کیا، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو اس کو سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ مولا اس مقام پر ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا میرے ہاتھوں سے مراد میری قوت و قدرت ہے، یعنی قوت و قدرت کو لفظ ہاتھ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حسن بن سعید کہتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام نے اس آیت مجیدہ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدہ کے لیے بلایا جائے گا
کے متعلق فرمایا ساق سے مراد نور کا حجاب ہے جو ہٹا دیا جائے گا تو مومن سجدے میں گر جائیں گے اور منافقین کی پشت اکڑ جائے گی، اس لیے وہ سجدہ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ کتاب عیون اخبار رضا، جلد اول، صفحہ نمبر 204۔